السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دونوں باپ اور بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ اللہ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ پرندے جو کچھ بھی بولتے تھے سلیمان علیہ السلام اسے سمجھ لیتے تھے، اور یہ جو کہا کہ ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا ہے، تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حکمرانی کے لیے، حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے اسلحہ، فوجیں، ساز و سامان، جنات، انسان، پرندے، تمام حیوانات کی جماعتیں، علوم و فنون اور ہر قسم کی مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور انہیں سمجھانے کی قوت و طاقت وغیرہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنے عظیم بادشاہ۔ اب کتنی بے مثال حکمرانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ بھی دیکھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل کی آگے کی آیتوں میں، آیت نمبر 17 میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، جناتوں کا، انسانوں کا، پرندوں کا، سب جمع کیے گئے، درجہ بندی کی گئی، سب کی جماعتیں بنائی گئیں۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام انہیں لے کر کے چیونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا، اب وہ سردار تھی، کون تھی، عام چیونٹی تھی، واللہ اعلم، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنی جگہوں میں، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو غیر شعوری طور پر، انجانے میں، لا علمی میں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ دے۔ یہ دیکھیے، ایک چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، ایک چیونٹی بھی اپنی قوم، اپنی کمیونٹی کی حفاظت کی فکر کر رہی ہے، انہیں نصیحت کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور کیا کہا؟ اب دیکھیں چیونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فوراً شکریہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے نیک کام کی توفیق دے جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے نیک بندوں میں شامل کر۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے، سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے لشکر پر نظر دوڑایا، اور نظر دوڑانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندہ غائب ملا، ہدہد نام کا پرندہ۔ تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ ما لی لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے؟ اگر وہ غائب ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے بہت سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس واضح ثبوت لے کر کے آئے، سلطان لے کر کے آئے کہ وہ غائب کیوں تھا، غائب ہونے کی وجہ بتائے۔ اس پرندے کی ذمہ داری یہ تھی
کہ وہ سفر کے دوران صحرا اور جنگلات وغیرہ میں پانی میسر نہ ہوتا تو وہ تلاش کر کے بتاتا کہ پانی کہاں مل سکتا ہے، پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پانی کھودا جاتا، وہاں سے پانی نکلتا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ بات کہی، ناراضگی کا اظہار کیا، سزا کا بھی اعلان کر دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر کوئی معقول وجہ ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد پرندہ آیا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتا نہیں۔ یعنی علم انسان کو کیسا نڈر بناتا ہے، بے خوف بناتا ہے۔ سامنے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، یعنی انسانوں میں جو بادشاہ گزرے ان میں سب سے بڑا بادشاہ، پوری کائنات پر بادشاہت کرنے والا، یعنی دنیا کے اندر، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ کہتا احطت بما لم تحط به، میں وہ بات لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا نام کے علاقے سے ایک بہت پکی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت ان پر بادشاہت کر رہی ہے، وہ ذمہ دار ہیں، یعنی تعجب کا اظہار کیا۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس بھی ہر طرح کی چیز ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ حدود نے سلیمان علیہ السلام کو سبا کے علاقے اور ملکہ سبا کے بارے میں خبر دیا۔ یہ علاقہ کہاں تھا؟ یمن کا علاقہ ہے، اور اس دور میں حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس کی بیٹی کو لوگوں نے بادشاہ بنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ ایسی حکومت کامیاب نہیں ہوتی جس کی ذمہ دار عورت کو بنایا گیا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نام کے پرندے نے یہ بات عرض کر دی، اور کیا کہا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور اس کا جو تخت تھا اس عورت کا، اس کے اندر بہت سے قیمتی ہیرے، جواہرات، موتی، سونا وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ تو آگے کیا کہتا ہے پرندہ؟ میں نے دیکھا اس عورت کو، اس کی قوم کو، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ سورج کے سامنے سجدہ کرتے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو بھی ایسا خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے کہ ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا۔ اب یہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ پھر ہدہد نے توحید کا اعلان کیا، کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا، بڑے تخت کا مالک ہے، بڑے عرش کا مالک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنا تو اس کی بات سننے کے بعد فوراً قبول نہیں کر لیا، بلکہ معاملے کی تحقیق کیا کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، ایک خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے، وہ خط دے دیا، اور خط دینے کے بعد کہا اسے لے کر کے جاؤ اور ان کو دے دینا، ثم تول عنہم، پھر دیکھو کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس پرندے نے خط لیا، اور خط لینے کے بعد ملکہ سبا کے پاس پہنچا، اس دربار میں پہنچا، خط دیا، اور وہ عورت کہنے لگی یا ایھا الملأ، کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت معزز خط اور لیٹر آیا ہوا۔ کس کا ہے؟ انہ من سلیمان، سلیمان بادشاہ کی طرف سے۔ اور خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ خط میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعلوا علی، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور مسلمان بن کر کے میرے پاس آ جاؤ، یعنی میری تابعداری کر لو، مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لو۔ اس عورت نے اپنے سارے مشیروں کو، وزیروں کو جمع کیا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ وافتونی فی امری، بتاؤ کیا کیا جائے؟ ما كنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون، میں کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں سے مشورہ نہ کر لو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، تو سارے وزیروں نے، مشیروں نے کہا ہے ہم طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں، لڑاکا قوم ہیں، آپ لڑنے کے لیے کہیں گے ہم لڑ لیں گے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن اصل فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ معمولی بادشاہ نہیں ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس ہر طرح کا پاور ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، سب ہے، اور یہ ایسا بادشاہ ہے جب ایسے لوگ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں ساری چیزوں کو بگاڑ کر رکھ، تہس نہس کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔
میں لڑائی نہیں کروں گی، ایک کام کرتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں سلیمان کے پاس بہت سے تحفے بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد جو جاتے ہیں وہ کیا پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ تحائف کے ذریعے، رشوت گویا کہ کہہ لیجئے، اس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو یہ کہہ لیجئے کہ اپنے فیور میں کرنا چاہا یا ان کا غصہ شانت کرنا چاہا۔ اب یہ لوگ تحفے تحائف لے کر کے پہنچے اور تحفے تحائف بڑے قیمتی تھے، بہت قیمتی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تحفے دیکھے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، سنو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لے کر کے آئے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ تم اپنے ہدیے تحفے تحائف میں خوش رہو، اور جا کر کے اپنی اس ملکہ سے کہہ دینا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، جا کر کے کہہ دینا، یہ پیغام دے دینا میرا کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر کے ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو وہ ملکہ اور اس کے تمام وزیروں کے پاس سلیمان علیہ السلام کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان کی بات قبول کر لیا اور سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک اعلان کیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا، کہا یا ایھا الملو، اے میرے سرداروں بتاؤ، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر کے میرے پاس آ جائے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان بن کر کے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے، اس سے پہلے لے کر کے آنا، بہت لمبا فاصلہ۔ قال عفریت من الجن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طاقتور دیو ہیکل جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے، بعض نے ترجمہ کیا اپنی مجلس سے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس سے پہلے ہی میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی میں ایسا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی وہ تخت وغیرہ میں جو سونے ہیرے جواہرات ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں پوری امانت داری کے ساتھ لے کر کے آ جاؤں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تو دیر ہو جائے گی، اور پہلے قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ کتاب کون سی تھی واللہ عالم، اور یہ بندہ کون تھا؟ جنات کی انسان؟ کچھ لوگوں نے کہا جنات، کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ انسان تھا، اس لیے کہ جنات تھا تو پہلے تذکرہ اللہ نے کر دیا، یہاں جو ہے اللہ نے جن کا تذکرہ نہیں کیا، جن کا نام نہیں لیا۔ یہ علم کا پاور ہے کہ علم کتنی طاقت دیتا ہے آپ کو۔ تو وہ کہنے لگا جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کرو، اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت کیا اور اس بندے کے ذریعے کرامت کا ظہور ہوا، اور اچانک وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے اور میرا رب عزت والا ہے۔ یعنی کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اپنا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو آزمانے کے لیے اسے اپنی حکومت اور اپنی طاقت اور اپنا پاور دکھانے کے لیے حکم دیا کہ جو اس کا تخت ہے نا اس کی سجاوٹ میں تبدیلی کر دو، نکروا لها عرشها، اس کو تبدیل کر دو، موڈیفائی کر دو اس کو، ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس آئی، جس کا نام لوگ بلقیس بتاتے ہیں، حالانکہ کہیں نام نہیں آیا کہ بلقیس تھی، ملکہ اللہ نے ذکر کیا یا عورت ذکر کیا ہے، وہاں کی بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام نہیں لیا، اس لیے ہمیں یہ نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا
ہاکذا عرشک، کہ تمہارا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی ہاں لگتا تو ہے، یعنی پہچان نہیں پائی وہ تخت جس پر بیٹھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی کاریگری کر دی اپنے ساتھیوں کے ذریعے کہ وہ پہچان نہیں پائی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں پہلے سے علم تھا اور ہم فرما بردار ہیں، یعنی آپ کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، غیر اللہ کی عبادت نے اس کو روک رکھا تھا اور وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اب سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس کو اپنی طاقت اور حکومت کا پاور دکھا دیا ہے، پہلے ہی تخت منگوا لیا، تخت کو بدل دیا۔ اب جو ہے ایک اور پاور دکھا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، بالکل صاف شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کیا تھا، اس کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا جس میں مچھلیاں اور دیگر جو ہے جانور موجود تھے۔ جب ملکہ تشریف لائی تو اسے اس محل میں داخل ہونے کے لیے قیل لہا ادخلی الصرح، داخل ہو جاؤ، تو اس نے اسے پانی کا حوض سمجھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ پانی نیچے نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی حوض ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں کے پاس سے، یعنی جو ٹخنا وغیرہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس سے اپنے کپڑے اوپر کر لیے تاکہ بھیگ نہ جائے۔ فلما رأته حسبته لجّ وكشفت عن ساقيها، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا انه صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے سے بنا ہوا محل ہے۔ اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان، اور اب میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں، اسلام لاتی ہوں، للہ رب العالمین، اس اللہ پر جو پوری کائنات کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ حکومت، یہ پاور، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ طاقت و قوت عطا کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام جناتوں پر حاکم تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے جنات وغیرہ ان کی تابعداری کیا کرتے تھے، اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر بھی حکومت تھی، اور ہواؤں کو کہتے تھے ادھر سے چلو، ادھر سے چلتی تھی، ادھر سے چلو، ادھر سے چلتی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات جو ہے کام میں لگے رہتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا تھا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بادشاہت عطا کر دی، اور ان سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب کے ذریعے مجاہد بچے پیدا ہوں گے، یعنی میں ان سے اب تعلق قائم کروں گا، سارے بچوں سے مجاہد بچے پیدا ہوں گے۔ گئے ساری بیویوں سے ایک رات میں جو ہے مستری بھی کیا، لیکن کسی سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی سوائے ایک کے، وہ بھی ناکارہ، ناقص اور ادھورا لڑکا پیدا ہوا۔ یہ کیوں؟ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ساری عورتوں سے بچے پیدا ہوتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن وفات پا گئے، کھڑے تھے لاٹھی کا سہارا لے کر کے، اور وہ اپنے محل سے، اپنے کمرے سے نگرانی کیا کرتے تھے، اور جنات ان کو دیکھ کر کے جو ہے کام میں لگے رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن لاٹھی کا ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، اسی حال میں ان کی وفات ہو گئی۔ 1 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے، ان کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، لیکن جب اس لاٹھی میں کیڑا لگ گیا، دیمک لگ گیا، اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کا سہارا برداشت نہ کر سکی، تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ فلما خر، دھڑام سے زمین پر گر پڑے، تبینت الجن، تب جنوں پر یہ بات واضح ہوئی کہ انہیں غیب کا علم نہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور خود جنات یہ سمجھتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے۔ تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال سے جو ڈر کے کام کر رہے تھے وہ کام نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یہ مختصر سا تذکرہ تھا جو اللہ نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔